جہاں تک چہرے کی ٹکیا کا تعلق ہے وہاں تو کچھ علماء کا بھی اختلاف ہے، لیکن یہ حضرات جو ہیں وہ سر کے بال بازو کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ سطر میں شامل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ رقص ہے یا موسیقی ہے یا مصوری ہے، تو یہ انسان کی حس لطیف جو حس ہے اس کا ایک لازمی تقاضا ہے ان کے مطابق۔ پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ کہتے ہیں کہ داڑھی جو ہے اس کا وہ قرآن پاک میں کہیں حکم نہیں آیا داڑھی کا، اور اسی طرح قرآن پاک میں سود کھانے کا جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ جو سود دیتا ہے وہ تو بیچارہ مجبور ہے، اس کا تو بس نہیں چل رہا، اسے تو دشواری پیش آئی، مشکل آئی، وہ مصیبت میں پھنس گیا تب اس نے لیا۔ اسی طرح وہ قرآن پاک میں جو یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بنانے کا کہا گیا ہے، ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس وقت کا یہ حکم تھا، لہٰذا اقلیتوں کو ایک اسلامی ریاست میں تو اقلیت اور مسلمان جو ہے وہ ایک ہی درجے کے شہری ہوں گے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کے بارے میں ہمیں ایک تفصیلی کچھ بتائیں، تاکہ اگر آپ کی بھی رائے یہی ہو تو ہم سمجھیں کہ بہت سی دنیا کے لیے اسلام ایک بڑا لبرل اور بہت آسان ہو جائے گا، قابل عمل ہو جائے گا بہت سی دنیا کے، اور اگر آپ اس کے خلاف ہیں تو پھر یہ ذہن یہ اس طرف لوگوں کے جا رہے ہیں اس کی کوئی صحیح قسم کی تردید ہو سکے۔ یہ جو مسئلہ آپ نے چھیڑا ہے اس کی کچھ نہ کچھ خبریں مجھ تک بھی پہنچتی ہیں، اگرچہ میں کچھ زیادہ ٹیلی ویژن دیکھنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ خاص طور پر یہ مباحثے وغیرہ اور یہ چیزیں ہوتی ہیں ذرا لیٹ ایٹ نائٹ، اور میں ذرا جلدی سو جانے کا عادی ہوں تو میں ان کو نہیں دیکھتا ہوں، لیکن مجھے سننے میں آتا رہا ہے کہ اس طریقے سے بعض دانشور جو ہیں اس کام کو کر رہے ہیں جس کا کہ آپ نے حوالہ دیا ہے۔ اب اس کا جو ہے میں دو اعتبارات سے اس کا انالیسس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو 1400 سال کی جو اسلام کی تاریخ ہے، بلکہ 1450 سال کی، اس میں اس کا پس منظر کیا ہے، اور ایک جو ہمارا کنٹمپریری جو اس وقت سیناریو ہے دنیا کا، اس کے اعتبار سے اس کے ڈانڈے کہاں ملتے ہیں۔ دیکھیے، ایک فتنہ ابتدا ہی سے شروع ہو گیا تھا، اور وہ فتنہ یہ تھا کہ اللہ کو مانو، اللہ کی کتاب کو مانو، رسول کو ماننا کیا ضروری ہے۔ اس فتنے کو سب سے پہلے یہود نے اٹھایا مدینے میں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اچھا رسولوں میں سے بھی اپنے رسول کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، کیا ضروری ہے کہ ہم محمد پر ایمان لائیں صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا ہمیں بھی مومن مانا جائے، ہمیں بھی برابر کا سٹیٹس دیا جائے، جس پر قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں لوگوں میں سے کہ جو کہتے ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ ایمان بالرسالت بیچ میں سے غائب ہے، اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اور اس کو فرمایا گیا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ اللہ تعالیٰ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ دھوکہ صرف اپنے آپ کو دے رہے ہیں، کسی اور کو نہیں، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں۔ پہلا فتنہ یہ تھا۔ میں یہاں پر ایک آیت آپ کو سنانا چاہتا ہوں، سورہ نساء میں 150 151 جو دو آیات ہیں اس میں اس مرض کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کا کفر کرتے ہیں اور کہتے یہ ہے کہ ہم تو اللہ اور اس کے رسول میں تفریق کریں گے، یفرقون بین اللہ ورسلہ، رسولوں کو مانو نہ مانو کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ کو مانو یعنی اللہ کی کتاب کو مانو، اور رسول کی سنت جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے، رسول کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ جو فتنہ ہے جس کے بارے میں اب قرآن یہ کہہ رہا ہے اولئک هم الکافرون حقا، یہ تو پکے اور کٹر کافر ہیں۔ اس کی ذیل میں پہلی مثال میں نے آپ کو دی یہود مدینہ کی، دوسری مثال تھی منافقین مدینہ کی۔ ان کا بھی کہنا یہ تھا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، لیکن رسول تو ایک انسان ہے ہم جیسا، اس کے بھی دو ہاتھ دو پاؤں دو کان ہے، ایک انسان ہے، ساری بشری ضروریات اور جو حوائج اسے بھی لاحق ہے، ان کی ہر بات ماننا کیا ضروری ہے؟
لازمی نہیں ہے۔ اور خاص طور پر جب حضور نے ہجرت کے 6 مہینے بعد قریش کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ شروع کی ہے اور ان کے قافلوں کا تعاقب کرنے کا معاملہ کیا، اور 7 مہمیں جو ہیں 8 مہمیں ہیں جن میں سے 4 میں خود حضور بھی شریک رہے اور 4 میں صرف صحابہ گئے، حضور نہیں گئے، تو 4 وہ غزوات کہلاتے ہیں اور 4 جو ہیں سرایا ہیں۔ اس وقت منافقین کے کان کھڑے ہوئے کہ یہ تو کوئی نیا مرحلہ آ رہا ہے اور ہمارے لیے بڑی آزمائش ہو جائے گی، تو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ابھی قرآن میں تو کوئی حکم آیا نہیں جنگ کا، یہ خامخواہ جو چھیڑ چھاڑ محمد کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کا ایڈونچرزم ہے ایک طرح کا، یہ جو کر رہے ہیں یہ اس سے ہاں قرآن کے اندر حکم آتا تو ہم مانتے، لیکن یہ کہ انہیں یہ کام ابھی نہیں کرنا چاہیے، ہم نہیں مانیں گے۔ اسی طریقے سے وہ اپنے بعض مقدمات میں جا کے حضور کی بجائے وہ یہودیوں کی عدالتوں کے اندر طے کرا لیتے تھے۔ تو گویا کہ تفریق بین اللہ والرسول یہ پھر منافقین کی طرف سے ہوئی ہے، پہلے یہود پھر منافقین، یہ تو گویا کہ ابتدائی اسلام کے اندر معاملہ ہو گیا۔ اس کے بعد میں 1000 سال کے بعد آ رہا ہوں، ہندوستان میں مغل اعظم اکبر اعظم علیہ ما علیہ، اس کا معاملہ کیا تھا کہ اس نے دین الہی اسی بنیاد پر بنایا۔ اس نے کہا کہ 1000 سال پورے ہو گئے اور قرآن مجید کی 2 آیات سے معلوم ہوتا ہے، اور یہ پٹی اسے مولویوں نے پڑھائی تھی، وہ ابو الفضل اور فیضی 2 بڑے بڑے علماء تھے جو اس کے 9 رتنوں میں شامل تھے، اس نے پٹی پڑھائی تھی، ورنہ وہ تو چٹا ان پڑھ آدمی تھا۔ پٹی یہ پڑھائی گئی کہ اللہ کا ایک دن 1000 سال کا ہوتا ہے، تو ہر رسالت کا دن بھی 1000 سال ہے۔ اب 1000 سال ختم ہو گئے، اب محمد کی رسالت کا دور ختم ہوا۔ اب ایسا کیا جائے کہ صرف خدا کو ماننے کے اصول پر سب لوگ جمع ہو جائے۔ خدا کو سب مانتے ہیں، کون انکار کرتا ہے؟ کوئی مہادیو کہتا ہے، کوئی پرماتما کہتا ہے، کوئی خدائے گاں کہتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن سب مانتے ہیں۔ زیادہ یہی ہے نا کہ کچھ لوگوں نے خدا کے نائبین بھی مان لیے، خدا کا انکار تو نہیں کرتے نا۔ اس لیے اب ایسا ہونا چاہیے، اس کا نام اس نے رکھا دین الہی، الہ اللہ کے حوالے سے دین، گویا کہ رسالت کی نفی، کیونکہ سارا جو اختلاف پڑتا ہے وہ شریعت سے پڑتا ہے اور شریعت کا تعلق رسولوں سے ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں بھی ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر رسول ہر امت کے لیے ایک شریعت معین کی ہے، ایک منہاج معین کیا ہے۔ تو شریعتوں اور منہاج کے فرق سے یہ تفرقہ ہوتا ہے، اور ہندوستان کی عظمت کے راستے میں یہی چیز حائل ہے کہ یہاں پہ جو مذاہب کا آپس میں کلیش ہے وہ ہندوستان کو جو مقام ملنا چاہیے دنیا میں وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس کو ختم کرنے کے لیے رسول کو ایک طرف رکھ دو، سنت کو ایک طرف رکھ دو، بس اللہ کو ماننے والے۔ اسی دور میں وہ ہما اوسطی تصوف بھی آیا تھا کہ مسجد مندر ہکڑو نور، ایک ہی نور ہے، مسجد ہو یا منبر ہو، مندر ہو، ایک ہی نور ہے۔ ان دونوں کے حوالے سے یہ عظیم فتنہ اٹھا تھا۔ اللہ نے بر وقت خبردار کیا، علامہ اقبال کے الفاظ میں، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اس فتنے کی گردن جو ہے مروڑ دی، ختم کر دیا۔ تو یہ تھا دوسرا تاریخ کے اندر۔ پھر اس کے کئی 100 سال بعد یہ پھر اٹھا ہندوؤں کی طرف سے، راجہ رام موہن رائے۔ راجہ رام موہن رائے بہت بڑا عالم تھا، فارسی کا، عربی کا، انگریزی کا، اور اس نے آئینہ تسلیف نامی کتاب لکھی۔ تسلیس، جب یہ کرسچین مشنریز آئے ہیں تو ان کے جواب میں مسلمانوں کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے آئینہ تسلیس کتاب لکھی۔ تو اس اعتبار سے وہ بڑی عظیم شخصیت تھی۔ اس کو بھی یہی بات سمجھ میں آئی کہ ہندوستان میں رہنے والوں کو اگر ایک کرنا ہے تو یہ مذہبی تقسیم جب تک ختم نہیں ہوگی اس وقت تک یہ ایک نہیں ہو سکتے، اور ہندوستان جو ہے وہ عظمت کے راستے پر نہیں چل سکتا۔ لہذا اس نے بنایا جسے کہ ہندی میں برہمو سماج کہتے ہیں، اور فارسی میں اسے وہ مجلس ایزدی، ایزد خدا کی مجلس، کہ بس خدا کو ماننے کا معاملہ ہے، اس کے اوپر سب جمع ہو سکتے ہیں، باقی یہ چیزیں کیا فرق پڑتا ہے، ان کو چھوڑو، ان کو ختم کر دو۔ یہ دوسرا تھا۔ گاندھی اسی کا چیلا تھا، اس نے خود مانا ہے کہ میں 2 ہی اشخاص سے میں متاثر ہوں، راجہ رام موہن رائے اور ٹالسٹائی جو ایک ادیب تھا روسی۔ اچھا، اس نے پھر اس کو زندہ کیا، اور متحدہ قومیت جو ہے ہندوستان کے لوگوں کی، اس کا پرچار کیا، اور بدقسمتی سے اس میں مسلمانوں میں سے بھی ایک نابغہ شخصیت جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد، وہ ان کے ہتھے چڑھ گئی، چنانچہ انہوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا۔
اگرچہ وہ ایک کوشش تھی کہ انگریز کی غلامی سے نجات پانے کے لیے یہ ضروری ہے، لیکن اس کے لیے پھر متحدہ قومیت کا جس طرح کا ڈھول پیٹا گیا، اس میں پھر نفی ہو رہی تھی اسلام کی جداگانہ تشخص کی، وہ تشخص جو ختم ہو رہا تھا اکبر کے زمانے میں، تو اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار وہ احمد سرہندی تھے، لیکن اب اس موقع پر اللہ نے جس کو خبردار کیا وہ علامہ اقبال تھے۔ وہ کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے مسلم نیشن ہوڈ، سیپریٹ مسلم نیشن ہوڈ کا تصور بڑے دلائل کے ساتھ پیش کیا 1930 کے اپنے خطبہ الہ آباد میں، اور اس کے حوالے سے انہوں نے وطنی قومیت کی وہ نفی کی ہے کہ اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو یہ جو فتنہ ہے یہ بھی اس وقت جو ہے پھر دبا ہے اللہ کے فضل سے۔ اب اس سے آگے آئیے، اسی فتنے نے پھر ظہور کیا ہمارے اس پچھلے دور میں کہ ایک انکار حدیث یا استخفاف حدیث کا فتنہ کھڑا ہو گیا۔ قرآن مانو، قرآن ہی اصل شے ہے، اور یہ کہ سنت اور حدیث تو ہے بھی بڑی ضعیف شے، اتنے عرصے بعد تو جمع کی گئی تھی، اس میں لاکھوں میں سے چند ہزار جو ہیں امام بخاری نے سلیکٹ کی تھی، یہ ہے وہ ہے، کوئی یقینی بات نہیں ہے، اسی سے اختلافات ہوتے ہیں، لہذا اس کو ایک طرف رکھ دو۔ اور یہ ہے کہ قرآن، یہ فرقہ جو پیدا ہوا ہے، اس کو اپنے آپ کو وہ اہل قرآن کہتے تھے، لیکن ان کے لیے صحیح نام جو ہے وہ منکرین حدیث کا ہے یا منکرین سنت کا ہے۔ اس میں بڑی بڑی شخصیتیں ابھری ہیں، ان میں سے مولانا اسلم جیراج پوری ایک ہوتے تھے، نیاز فتح پوری ایک ہوتے تھے، بہت بڑے ادیب ہوتے تھے، مولانا عبداللہ چکڑالوی ہوتے تھے، چکڑالہ یہ جو ہے کوہستان نمک میں ایک پرانا قصبہ ہے۔ یہ بڑی بڑی شخصیتیں جو ہے اس کے اندر آئی ہیں، جو بڑے، اور پھر اس کا اندر سب سے بڑی شخصیت جو آئی ہے وہ غلام احمد پرویز کی ہے۔ اس فتنے کا مقابلہ جو ہے کیا گیا ہے، اس میں مولانا سید ابو العلا مودودی کا بڑا نمایاں رول رہا، اور انہوں نے جو ہے جو سنت کی آئینی حیثیت کو جس طریقے سے بیان کیا، واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ باقی اور علماء نے بھی، مولانا ادریس کاندھلوی صاحب کی حجیت حدیث پر ایک کتاب بہت عمدہ تھی، تو اس میں باقی تو سب دب گئے، نہ جیراج پوری کا نام رہا، نہ فتح پوری کا نام رہا، نہ چکڑالوی کا، لیکن یہ کہ پرویز کا جو ہے وہ جادو، چونکہ وہ اچھا مضمون نگار تھا، اچھا جو ہے وہ ادیب تھا، اور مقرر بھی اچھا تھا، وہ زیادہ بڑھا اور اب تک چل رہا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ وہ چونکہ سرکاری عہدیدار تھا، وہ سینٹرل انڈیا میں پری پارٹیشن جو ہے وہ جو اصل وہاں کا تھا سیکریٹریٹ، اس میں ایک اہم عہدے پر تھا، پھر پاکستان بننے کے بعد وہ ڈپٹی سیکریٹری ہوا مرکز میں، ایوب خان کا بہت قرب اسے حاصل ہوا، اور ایوب خان کو سے اسی نے آئلی قوانین جو ہے ان کا آرڈیننس نافذ کروایا تھا۔ اس شخص نے ایک عجیب فلسفہ گھڑا، اور وہ یہ کہ اصل شے جو مستقل ہے اور ہمیشہ کے، وہ صرف قرآن ہے۔ حدیث اور سنت جو قرآن میں آتا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ کا قائم مقام تو ہو گیا قرآن، اور اطیعوا الرسول صرف حضور کے زمانے میں ان کی بحیثیت امیر جماعت یا بحیثیت سربراہ سلطنت یا بحیثیت مرکز ملت ان کی اطاعت لازم تھی، ان کے بعد ان کی اطاعت لازم نہیں ہے۔ اور قرآن کو ہم سمجھ سکتے ہیں، عربی زبان ہے، اس کی لغت ہے، اسے سمجھے، اور ہم اپنی من مانی جو ہے جو ہمیں سمجھ میں آئے تفسیر کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ حدیث کو سمجھا جائے اور حدیث کے حوالے سے بات سمجھی جائے۔ یہ فتنہ تھا کہ جو یہ ابھی چل رہا ہے، اور یہ ہمارے انگریزی پڑھے لکھے لوگوں کے اندر اسے کافی نفوذ حاصل ہوا، اس لیے کہ اس نے بھی مغربی تہذیب کی جن چیزوں کو ہمارے ہاں پڑھے لکھے طبقے نے، اپر ایلیٹ نے اختیار کر لیا تھا، اسے سند مل رہی تھی، اور دین کی جکڑ بندیوں سے آزادی ملتی تھی اس حوالے سے۔ لیکن پھر جو وہ قرآن کی تفسیر جس طریقے سے کرتا تھا شخص، اس کی ایک مثال ہے بڑی مزہ کا خیز، کہ یہ جو قرآن میں کہا گیا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو، چور مرد ہو یا عورت ہو ہاتھ کاٹ دو، ہاتھ کاٹ دو کا مطلب ہاتھ کاٹنا نہیں ہے، تو مولویوں نے غلط بات سمجھی ہے۔ یہ تو اصل میں یہ تھا جیسے کہ محاورے میں کہتے ہیں والدین اپنے بیٹے سے، بیٹے تم نے تو ہمارے ہاتھ کاٹ دیے، مطلب یہ کہ اب ہم کچھ کر نہیں سکتے، تم نے جو بھی قدم اٹھایا ہے اس کے بعد اب ہمارے پاس کرنے کے لیے کوئی آپشن ہے ہی نہیں، تم نے ہمارے ہاتھ کاٹ دی۔ بس اس معنی میں کہا گیا کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو، یعنی ایسا معاشرہ برپا کر دو کہ اس میں چوری کی ضرورت ہی نہ رہے، سب کی کفالت کا انتظام ہو جائے، تو چوری کاہے کو ہوگی پھر۔ اب حالانکہ اگر ذرا سا بھی میں دیانت داری ہو انسان میں، تو وہ دیکھے کہ جہاں قطع ید کی آیت آئی ہے وہاں الفاظ کیا ہیں، جزام بما کسبا نکالم من اللہ،
یہ ہاتھ کاٹنا جو ہے بدلہ ہے ان کے کرتوت کا اور عبرت ہے اللہ کی طرف سے. تو کیا ایک اچھا معاشرہ قائم کرنا جس میں کہ سب کے لیے جو ہے ضروریات زندگی فراہم ہو جائیں، یہ کوئی عبرت ہے یا یہ کوئی کرتوتوں کی کوئی سزا ہے؟ لیکن وہاں تو ہے. تو اس طریقے سے جب قرآن کو آپ سنت سے علیحدہ کر لیتے ہیں تو پھر قرآن کو، جسے ہم کہتے ہیں موم کی ناک کی طرح جدھر چاہیں موڑ دیں. یہ تو ہے میں نے آپ کے سامنے 1400 سال میں جو فتنہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مابین تفریق. وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. اس کے درمیان میں ایک راستہ نکالیں. تو اولئک هم الکافرون حقا، یہ کٹر کافر ہے. یہ قرآن کا فتویٰ ہے. اب جو عہد حاضر کا سیناریو ہے اس میں مسئلہ کیا ہے؟ دجال اپنے 2 ہدف پورے کر چکا ہے. پوری دنیا میں اب حاکمیت عوام کا نظریہ اور اللہ کو سیاست اور سیاست سے نکال کر اللہ ہو، خدا ہو، کوئی اور ہو، ان کو نکال کر علیحدہ مسجدوں میں، مندروں میں، سینیگوگز میں، چرچز میں بند کر دینے کا معاملہ تو ہو چکا جس کا نام سیکولرزم ہے. تو دجال نے خدا کو بے دخل کر دیا. کوئی آسمانی شریعت، کوئی آسمانی قانون، کوئی آسمانی ہدایت، کوئی سوال نہیں. ہم خود قانون بنائیں گے، جو چاہیں بنائیں. ہم 2 مردوں کی شادی کو جائز قرار دیں اور ان کو رجسٹر کریں گے، ہمارا ہے. شراب پر پابندی لگائیں، اس کا بھی اختیار ہمیں، نہ لگائیں اس کا بھی اختیار ہمیں. تو اس اعتبار سے اس میں دجال کی دجالیت جو ہے پوری فتح حاصل کر چکا ہے. دوسری سطح پر معیشت کے نظام میں سود کا تانا بانا بن کر اس نے جو ہے جو سب سے بڑا گناہ ہے اسلام کی روح سے، قرآن کی روح سے، جس پر یہ آتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے اگر تم باز نہیں آتے. اب اس کو پیوٹ بنایا ہوا ہے، محور ہے جس کے گرد کے پورا معاشی نظام دنیا کا اس وقت گھوم رہا ہے. اینڈ اٹ از گلوبل، پوری دنیا میں. تیسرا مرحلہ ہے اصل میں جو دجالیت کو اب درپیش ہے کہ جو نیچے تہذیب ہے اس تہذیب کو بھی پوری دنیا میں اسی رنگ میں رنگ دیا جائے جس میں کہ مغرب رنگا جا چکا ہے. لہٰذا ان کی طرف سے اب جسے وہ سوشل انجینئرنگ کہہ رہے ہیں، جس کے لیے کہ کائرو کانفرنس ہوئی، پھر 5 برس کے بعد بیجنگ کانفرنس ہوئی، پھر کائرو بیجنگ +5 کانفرنس ہوئی. یہ سب کیا ہے کہ یہ سارے رشتے ناتے یہ ان کو دوبارہ سے بلڈ کیا جائے. عورت آزاد ہے، اگر وہ پروسٹیٹیوشن کرنا چاہتی ہے آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کوئی مرد جو ہے اپنی مسکولر اسٹرینگتھ استعمال کرتا ہے، کسی چلا رہا ہے، پیسے لیتا ہے، وہ بھی اپنے جسم کا ایک عضو جو ہے استعمال کرتی ہے، پیسے لیتی ہے. تو who are you to object؟ اسے برا کیوں کہتے ہیں؟ اس کو آپ پروسٹیٹیوٹ کہیں ہی نہ. یہ ہوا ہے یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں، اسے کہا سیکس ورکر، وہ سیکس ورکر ہے. تو اسی طرح ملٹری وہ جو ہوتے ہیں مل ورکر ہوتے ہیں اور ورکر ہوتے ہیں، فارم ورکرز ہوتے ہیں، سیکس ورکر ہیں. اسی طریقے سے جو ہے انہوں نے پورا تانا بانا جو ہے جو سوسائٹی کا شرم، حیا، عفت، عصمت کے سارے تصورات کو جیسے کہ ان کے ہاں ختم ہو چکے ہیں، اب وہ خاص طور پر وہ عالم اسلام میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلانا چاہتے ہیں. اب اس کے لیے انہیں چاہیے اعلی کار. اعلی کار ان کے جو بھی مسلمان حکومتوں کے سربراہ ہیں وہ تو اعلی کار ہیں ہی ہیں. اب انہیں چاہیے مسلمان حکمرانوں کے خلاف تو انہیں معلوم ہے کہ مسلمان وہ عام عوام کے اندر وہ کوئی محبوب شخصیتیں نہیں ہیں، نہ ان کی کوئی تقلید کرنے والا ہے. انہیں چاہیے ایسے دانشور کہ جو یہ جو گیپ ہے ویسٹرن سویلائزیشن اور مسلم سویلائزیشن میں اسے وہ پر کر سکے، برج کر سکے. چنانچہ رینڈ کارپوریشن کی جو 6-7 مہینے پہلے رپورٹ آئی ہے انہوں نے 4 مسلمان کیٹیگریز جو ہیں وہ بیان کی. نمبر 1 فنڈامنٹلسٹ، جو اسلام کو ایک نظام سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہے، وہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں، ہم نے انہیں ختم کر کے رہنا ہے. دوسری ٹریڈیشنلسٹ، جو قال اللہ و قال رسول میں رہتے ہیں، مذہبی ہیں، ان کے مدرسے ہیں، ان کی مسجدیں ہیں، بس اس سے آگے کوئی نظام کا تصور ان کے سامنے نہیں ہے. تو یہ اگرچہ فی نفس ہی تو یہ خطرناک نہیں ہے، لیکن اگر فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ مل جائے تو پھر بہت خطرناک ہے. اس لیے کہ ان کو جو ہے مسجدوں کے اندر ہر جمعے میں ان کا ایک جو ہے جلسہ ہو رہا ہوتا ہے، تو ان کے جو بھی کانٹیکٹ ہے وہ اس کی وجہ سے وہ بہت خطرناک ہے. لہذا انہوں نے کہا کہ ان کو دونوں کو ایک دوسرے سے دور رکھو، فنڈامنٹلسٹ اور ٹریڈیشنلسٹ کو. اور ٹریڈیشنلسٹ کو ان کے جو آپس کے فقہی اور عقیدے کے اختلافات ہیں ان میں الجھاؤ، ان کو اور بڑھاؤ بڑکاؤ تاکہ وہ اس میں الجھ رہے، اس سے باہر نکلنے نہ پائیں. تیسرے ان کا ماڈرنسٹ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کی ایسی تعبیر کر رہے ہیں کہ جو ہماری تہذیب کے ساتھ کمپیٹیبل ہو جائے گی.
یہ لوگ ہیں جنہیں سپورٹ کیا جانا ہے. تو کھل کر کہا انہوں نے. اب چونکہ امریکہ جو ہے سول سپریم پاور آن ارتھ ہے، اسے کوئی ڈھکا چھپا کر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو ایک مست فیل کی طرح ہے، اور وہ اپنی ہر بات، جیسے اس نے کہا کہ ہماری یہ پالیسی ہے پری ایمپٹیو جو ہے ہم اٹیک کریں گے، جہاں سے بھی ہمیں اندیشہ ہوگا ہم اٹیک کر دیں گے، ہم نہیں پوچھیں گے، کوئی پرواہ نہیں کریں گے، نہ یونائٹڈ نیشنز کی نہ ورلڈ اوپینین کی. تو وہ تو ایک مست جو ہے ہاتھی ہے. اس لیے اس کو کہنے میں کوئی آر نہیں ہے. اور وہ رپورٹ جو ہے آپ انٹرنیٹ سے اتار لیجئے، پڑھ لیجئے، صاف لکھا ہے ان کو کہ ان کو سپورٹ کیا جائے اور ان کو خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا پر اٹھایا جائے، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور جو ہے جو پبلک کانٹیکٹ کا ذریعہ نہیں ہے، ایکسپوجر کوئی اور ہے نہیں، تو ان کو وہاں اٹھایا جائے. چنانچہ جو لوگ یہ کام اس وقت کر رہے ہیں ان کے بارے میں معلوم ہے، ان میں سے بعض کے بارے میں امریکن وائس رائے آ کر ان سے ملا، ان کے بارے میں اب وہ جو سرکار دربار میں رسائی ہو گئی ہے. تو اصل میں یہ پوری طاقت جو ہے وہ ہمارا پرویز مشرف جو ہے اس کا نظریہ جو ہے وہ جو روشن خیالی کا ہے، اور اس کے پیچھے جو سول سپریم پاور آن ارتھ جو ہے وہ جو اس کے پیچھے اس کی قوت اور اس کا پیسہ اور اس کے سارے ذرائع اور وسائل استعمال ہو رہے ہیں، پورا ورلڈ میڈیا استعمال ہو رہا ہے، وہ اس کام کے لیے ہے کہ اسلامی تہذیب کی بھی جڑیں کاٹ دیں. اب مثال کے طور پر جب یہ کہتے ہیں کہ یہ پردہ تو بس ایک وقت کا خاص کا کلچر تھا، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، لیکن کیا پری اسلام عربیہ میں کوئی کلچر نہیں تھا؟ کلچر تو تھا. جلباب پہلے سے لفظ عربی زبان میں موجود ہے، بڑی سی چادر جس میں عورت لپٹ کر نکلتی تھی، چہرہ نہیں ڈھانپتی تھی، سر پر بھی ضروری نہیں تھا کہ لے، لیکن باقی اپنے جسم کو ڈھانپ لیتی تھی. تو اسی طریقے سے خمار کا لفظ پہلے سے ان کے ہاں تھا. اوڑھنی وہ سر پر ڈال لیتی تھی، یا جب گھر کا کام کرتی تھی عورتیں تو وہ اس سے اپنی کمر کس لیتی تھی، کہیں جھاڑو دے رہی ہے کچھ اور کر رہی ہے تو اس نے اپنی کمر کس لی. تو یہ دونوں الفاظ ان کے یہاں موجود تھے. حجاب کا لفظ ان کے ہاں موجود تھا، پردہ تھا نہیں، حجاب کا لفظ تو تھا، پردہ کا لفظ تو تھا. تو اصل میں جو بھی کلچر تھا عرب کا اس میں مائنس پلس کر کے اسلامی کلچر بنا دیا گیا. لیکن اب یہ کلچر ہمیشہ کے لیے ہے، اب یہ مستقل کلچر ہے کہ جو حضور نے بنایا ہے. جیسے حج کا معاملہ پہلے بھی ہو رہا تھا لیکن اس میں کچھ انہوں نے قطر بہت کر دی تھی. قریش جو ہے وہ کہتے تھے ہم تو حرم والے ہیں، حرم کے متولی ہیں، حرم کے باہر ہم نہیں جائیں گے، تو وہ عرفات نہیں جاتے تھے. قرآن مجید نے آ کے اور حضور نے عرفات ہی کو اصل حج قرار دیا، الحج عرفہ، جب سب کو جانا پڑے گا. تلبیہ میں انہوں نے شرک شامل کر دیا تھا، وہ نکال دیا. تو مائنس پلس کر کے اس حج کے نظام کو دوبارہ زندہ کر دیا. تو اس طریقے سے اصل میں جو کچھ ہوا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عرب کا کلچرل بیک گراؤنڈ بھی اس میں تھا، لیکن اسی میں مائنس پلس کر کے اسلامی کلچر، اسلام کا نظام، اسلامی قانون، یہ ساری کی ساری چیزیں وضع کی گئی. اب یہ جو ہے ہمارے ہاں ایک اور ہیں جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ شراب جو ہے وہ تو شراب پینا تو حرام نہیں. کہاں لکھا قرآن میں کہ حرم علیکم الخمر؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ نہیں. اچھا تو میں نے ان سے کہا کہ حرم علیکم الزنا کہیں لکھا ہوا ہے؟ یہ تو اصل میں یہ سارا شراب پی کر دھت ہو جانا اور مست اور مدہوش ہو جانا حرام ہے، شراب پینا جو ہے وہ کوئی حرام نہیں. اب اصل میں کیا ہے، وہ سنت کو کاٹ دیں گے کہ حضور نے تو یہاں تک کیا کہ ہر نشے والی چیز حرام ہے، اور جس چیز کی زیادہ مقدار سے نشہ ہو جائے اس کی قلیل بھی حرام ہے، اس کا قطرہ بھی حرام ہے. یہ ساری چیزیں تو سنت سے آئیں گی. اور جو حجاب کے اور سطر کے احکام آئے تھے وہ سنت سے معلوم ہوگا کہ جب یہ حجاب آ گئے تو پھر کیا ہوا، پھر خواتین جب نکلتی تھی تو اب ان کی شکل کیا ہوتی تھی. یہ سارا معاملہ سنت رسول اور سنت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے، سنت سے آپ کاٹ دیجئے. اس کے بعد اب آپ جو چاہیں مانی پہنا لیں، یہ تو وقت کے لیے تھا، یہ اس کے لیے تھا، یہ اس کے لیے تھا. حالانکہ اصل میں قرآن مجید اور سنت رسول یہ دو مستقل بنیادیں ہیں، سورسز ہیں اسلامی شریعت کی اور اسلامی نظام کی اور اسلامی تہذیب کی. اس حوالے سے میرے نزدیک لیکن چونکہ یہ فتنہ اب جو ہے بڑی طاقتور جو قوتیں ہیں ان کی پشت پناہی سے اٹھ رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ان کو جو بھی اس وقت ایکسپوجر مل رہا ہے، اور پھر جو بھی ہمارے ہاں جو مغرب پرست پہلے ہی سے ہیں، مغربی تہذیب میں پہلے رنگے گئے ہیں، انہیں ایک جواز مل رہا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اسلام کی طرف سے بھی دیکھو کتنا بڑا دانشور ہے اور یہ کہہ رہا پردہ وردہ کوئی شے نہیں. آپ نے بتایا، یہ میرے علم میں تو نہیں تھا کہ سلیو لیس بھی کی کوئی ایسی ممانعت نہیں، رقص کی کوئی ممانعت نہیں، فلاں چیز کی ممانعت نہیں. تو میں نے ایک دفعہ ہمارا سیمینار ہوا تھا، میں نے کہا تھا ہاں رقص، لیکن ایک رقص جسم ہے، ایک رقص جان ہے. جو علامہ اقبال نے کہا کہ رقص جسم جو ہے اس سے تو انسان کی مٹی حرکت میں آتی ہے، یعنی انسان کا حیوانی وجود، اور جو رقص جاں ہے، روح کا رقص،
اس سے افلاک کے اندر جو ہے وہ برہمی پیدا ہو جاتی ہے. رقص تن در گردش آرا خاک رہا، انسان کا جو سفلی پہلو ہے، خاکی پہلو ہے، وہ گردش میں آتا ہے. لیکن رقص جہاں روح کا، دل کا، یہ رقص جو ہے یہ برہم زلند افلاک رہا. تو یہ معاملے ہے. اب ظاہر بات ہے کچھ لوگوں نے سنا یہ کہہ دیا مزامیر ہوتے ہی نہیں تھے. اچھا تو وہاں حدیث کہاں سے آ گئی کہ میں مزامیر کو توڑنے کے لیے آیا ہوں؟ یہ ساری چیزیں اس کے لیے جو جس کو کہتے ہیں کہ ماسٹر کی کیا ہے کہ ایک دفعہ حدیث اور سنت سے کاٹ دو، اس کے بعد جیسے ہوتا ہے ایک جہاز جو ہے وہ بے لنگر کا جہاز ہے، لہروں کی وہ رحم و کرم پر ہے، وہ لہریں ادھر لے جائیں ادھر لے جائیں. تو لنگر جو ہے دین کے لیے وہ سنت رسول ہے. جو اقبال کہتا ہے، جو پاکستان کا مفکر بھی ہے، مصور بھی ہے، مصطفیٰ برسا خیش را کے دین ہم اوست، اگر بؤ نہ رسیدی تمام بولا بیست. اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دو، اس لیے کہ دین نام ہی مصطفیٰ کا ہے، دین بنتا ہی مصطفیٰ سے ہے. ورنہ یہ ہے کہ صرف قرآن کے ذریعے سے تو آپ جو چاہیں جو تعبیر کر لیں، آپ کا اختیار ہے. تو یہ اصل میں اس وقت کی کنٹمپریری جو ہمارا دنیا کا انٹرنیشنل سین ہے عالمی، یہ اس میں پس منظر ہے. اور 1400 سال کی ہماری تاریخ کا پس منظر ہے، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اب چونکہ اس کے پیچھے قوت بہت بڑی ہے، اپنی سی کوشش تو ہم کریں، اس کا علاج یہی ہوگا کہ ایک تو یہ کہ اس کا جتنا بھی اللہ تعالی ہمیں ہمت دے، ہم اس کا مقابلہ کریں دلیل اور برہان کے ذریعے سے، اور قرآن کی روشنی کو، صحیح روشنی کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ قرآن کی جو تعبیریں کر رہے ہیں یہ غلط ہیں. اور تیسرے یہ کہ ہم جو ہیں اس حدیث نبوی پر عمل کریں. حضور نے فرمایا تھا بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبی للغرباء. اسلام کا آغاز ہوا تو وہ اجنبی سی چیز تھی، کوئی اس کو پہچاننے والا نہیں، نئی نئی باتیں کر رہے ہیں محمد، یہ کہاں سے لے آئے، یہ کہاں سے لے آئے. اور اس کے بعد اسلام میں جب قوت آ گئی، دولت اور سلطنت حاصل ہو گئی، تو سبھی اس کے جاننے والے بن گئے. لیکن عنقریب اسلام پھر غریب ہو جائے گا. اگرچہ مسلمان جو ہیں بڑھتے رہیں گے، لیکن اسلام غریب ہو جائے گا. جب غریب اسلام ہو جائے تو جو لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ رہیں، چاہے وہ اپنے معاشرے میں اجنبی بن جائیں، انہیں کہا جائے کہ یہ دقیانوس ہیں اور یہ فلاں ہیں اور یہ فلاں ہیں، اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو، تو یہ لکیر کے فقیر ہیں، یہ بسم اللہ کے گنبد میں رہنے والے ہیں، تانے سنیں، برداشت کریں، لیکن وہ مجسم ایک احتجاج بن جائیں. یہ جو تجدد پسندی ہے اور دین کے اندر جو ہے ماڈرنزم پیدا کرنے کی جد و جہد ہو رہی ہے، اس کے خلاف عملی جو ہے جو ہوگا ریزسٹنس، وہ یہ ہوگا کہ ہم اتنے ہی اور زیادہ سنت کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبا